میری بات کو سمجھیے گا. یہ اور آپ جتنے مرضی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے. کپڑے ان دھلے پڑے تھے, دھونے والے تھے, حضور گھر تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انہیں دھو ڈالو. کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے. ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراگندہ حالت تھی. کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں, میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں. یعنی بلا سارا کچھ گھر میں پڑا ہے لیکن کہتے نہیں میں درویش ہو گیا ہوں. تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی. تو صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لیا اور بلا کر کے فرمایا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے, تیرے کپڑے کس طرح کے, کنگھی کیوں نہیں کی؟ تو اس نے اس کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں, بڑی خیر نہیں, رب نے بڑا مال عطا کی. حضور بالکل ہے. تو محبوب فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن, رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویہ تو نہ اپنا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے ہیں, ایسے نہ کر. تو صفائی ستھرائی, آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے. آپ چار دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں. صحیح بتائیے گا, اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا, تو اگر اس کے دل پہ میل کچیل ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں, لیکن ہم ڈرتے ہیں نا, ہم ان کو بتا نہیں سکتے, ڈرتے ہیں. بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, کچھ سبب ہوتا ہے. آپ کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے, تو اگر آپ کا دل میلا کچیلا ہے نا, روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے, یہ دھبے ہوتے ہیں. حسد ایک دھبے کا نام ہے, عداوت ایک دھبا ہے, تکبر ایک دھبا ہے, یہ سارے دھبے. اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. تو آپ اس نقطے کی موجودگی میں سکون میں رہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ما حاک فی صدرک, جو تیرے سینے میں کھٹکے, جو تیرے سینے میں کھٹکے, تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا. تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں, ہم حسد کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہوتے, کرتے ہیں. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں غریب آدمی یا ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا. اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں, اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی, ادھر کیسے چلی گئی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا, حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے, اللہ کی تقسیم پر. ہمارے اندر یہ میل چڑھ, اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے, دیورانی کے اندر, جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے, کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے. اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی, یعنی وہ کھائی جاتی ہے, لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی, اور تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے. حسد کھا جاتا ہے. تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی, میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں, نیک لوگ بھی حسد, یہ سرکار نہیں فرمایا نا, حسد نیکیوں کو. اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں, حسد بھی کرتے رہتے ہیں.
تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے. حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں. آپ کہیں کیا بات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے. کیا بات تھی اس عورت کی. ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے. اب رشک کریں، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے. رشک سے. کنز الاموال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے. دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، قیلولہ فرمایا کرتے تھے. ایک بوڑھی آ گئی ملنے. اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے. بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، اور کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے. کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا. تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے. حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا. دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے، پر آج ذرا انداز نرالا تھا. حضور نے بڑی محبت کی. جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے. میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی. لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے. جناب عائشہ کہتی ہے میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی. تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے. سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی. یہ عائشہ خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی. فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی. آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون. جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون. تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا. اس شخص نے فوراً پوچھا، مشکات دیکھیے اٹھا کے، اس نے پوچھا جی مردوں میں، تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ. فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے. حضور بتائیے. فرمایا ابو بکر صدیق. فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا، چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا، تو بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو. تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا، سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا، میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں. تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. یہ رشک کرتے تھے. اسد ہمارے ہاں نا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں، پر وہ ہلکا سا نچوڑے تو اندر سے اسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا، بس ہلکا سا. کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نخرہ کتنا تھا. بس وہ نکل آیا، وہ نچوڑ لیا، وہ گیا کام سے، سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ ایک بات میں طے، حسد نہیں کرے، آپ کو تکلیف دے گا، آپ اذیت میں آئیں. پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے. یوں جھک کے ملنے کا نام عاجزی نہیں، بلکہ حضرت سعدی فرماتے میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، دل بڑا اکڑا ہوا ہے. فرماتے یہ ان کی ادا ہے، یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے، تیری عاجزی بھی فریب ہے. تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں.
आजिज़ी तो दिल का नाम है कि आपके अंदर इखलास कितना है, आप कितने झुके हुए हैं, आप किस कदर प्यार कर। बहुत सारे लोगों में तकब्बुर है, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो। और मैं आपको क्या बात बताऊं दुनियावी लोगों की, मैं तो दीनी महफिल में देखता हूं, ये कोई इलाके का चौधरी अगर किसी महफिल में आ जाता है तो गर्दन ऊंची कर करके नकीब को दिखाता है कि मैं पीछे बैठा हूं, हालांकि मैं चौधरी हूं, तो ऊंची कर करके गर्दन। आदत पड़ गई ना स्टेज पे बैठने की, पीछे मजा ही नहीं आता। हालांकि शान तो रब देता है, आप जहां भी बैठे हैं अगर आप काबिल इकराम है तो फिर आप काबिल एहतराम ही हैं। लेकिन ये लोगों पे तसल्लुत जमा के अपने आप को, मतलब कितना छोटा बंदा है जो किसी के बारे में ये कहता है कि ये मेरा मुलाजिम है, इससे क्या क्या साबित करना चाहता है वो? ये दो जुमले कह के कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुलाजिम रख सकता हूं क्या? मैं एक यूनिवर्सिटी में गया कुछ बयान करने के लिए, तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, पीर साहब एक बात बड़ी दिल में परेशान करती है, किसी लिबरल आदमी ने कर दी थी तो डरता मैं करता नहीं, कहीं मुझे कोई बेअदबी न कह दे। हमारे यहाँ एक जुल्म ये भी होता है कि अदब सिखाने से पहले बेअदबी का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। हालांकि पहले अदब सिखाया जाए, फिर अगर कोई बेअदबी करे तो फिर उसे बेअदब। हम अदब नहीं सिखाते लेकिन बेअदबी का ताना फटाफट दे देते हैं। मैंने कहा जनाब आप पूछें, अगर मुझे जवाब आता हुआ तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं किसी से पूछ के बता दूंगा, आप बताइए। वो कहने लगे जी मुझे किसी ने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गुलामी खत्म नहीं हुई थी, उस जमाने में गुलाम बिकते थे और उसी तरह बिकते थे, खरीदे जाते थे, तो एक आर्डर फरमा देते गुलामी खत्म हो जाती। और मैंने कहा यार ये तो कोई बड़ा सवाल ही नहीं है, आप बिला वजह डर रहे हैं, ये कोई बड़ा सवाल है। ये सब हुजूर ने गुलामी खत्म कर दी थी, आप पढ़िए अबू दाऊद शरीफ, खत्म हो गई गुलामी। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो जी मेरी तरफ, हुजूर ने गुलामी खत्म कर दी, गुलामी रही नहीं। कहने लगे वो किस तरह? मैंने कहा अबू दाऊद शरीफ पढ़ लें। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कलमा पढ़ने आया, जब वापस जाने लगा तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें फरमाई। उनमें से एक नसीहत हुजूर ने ये की, अबू ज़र याद रखना तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। गुलाम तो वो रहे नहीं, उन्हें तो मदीने वाले रसूल ने भाई बना दिया है। आपको किसने कहा वो गुलाम है? वो गुलाम, मैं सियासता की रवायत पेश कर रहा हूं, फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे, इधर देखे मेरी तरफ, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। और नबी करीम ने फरमाया जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें। गुलाम गुलाम रहेगा जब वो आपके जैसे कपड़े पहनेगा। आप, वो अलग बात है कि जितना मर्जी वो ह्यूमन राइट्स पे बात करे, इंसानी हकूक की तंजीमें चलाए, गुलाम को मुलाजम को उस तरह की रोटी नहीं खिलाता जिस तरह की खुद खाता है, उसे उस तरह के कपड़े पहनाता नहीं जिस तरह के खुद पहनता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये एजाज फरमाया, फरमाया जिस तरह खुद खाना उसी तरह उन्हें खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उसी तरह का उन्हें पहनाना। और हदीस का आखिरी जुमला यह है कि सरकार फरमाने लगे उनकी ताकत से ज्यादा उन पर बोझ ना डालना, और अगर कभी उन्हें कोई ऐसा काम बताओ जो उनकी ताकत से ज्यादा हो तो फिर उस काम में उनकी मदद भी करना। मुझे बतलाइए, गुलाम तो गुलाम रहे नहीं, हुजूर ने तो सीट ही खत्म कर दी, उन्हें भाई बना दिया है। वो तो सीट ही खत्म हो गई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुलामी खत्म नहीं हुई? हुजूर ने तो उन्हें भाई बना दिया। भाई, हमारे यहाँ ना बड़ा मजा आता है ये कह के कि मेरे 6 मुलाजिम हैं, बड़ा मजा आता है। और बड़ा बंदा राजी होता है जब वो गाड़ी में बैठा होता है तो 15 बंदे आगे दौड़ रहे होते हैं, उसको बड़ा लुत्फ आ रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अंदर तकब्बुर आ गया है। अब उसके अंदर एक चीज पैदा हो गई जो उसे खराब करेगी, वो फिर कुर्सियां ढूंढता फिरेगा, उसे कहीं मजा नहीं आएगा। वो नूरानी महफिल के अंदर भी, रूहानी महफिल के अंदर भी वो तलाश करेगा कि कोई मुझे जान ले, कोई मुझे पहचान ले। वो हर जगह प्रोटोकॉल का आदी हो, उसे बीमारी लग जाए, किसी जगह करार नहीं पाएगा। वो कहेगा पता नहीं मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा। भाई सुकून तो आता है छुप जाने में, सुकून तो जाता है किसी कोने में जाके अल्लाह अल्लाह करने में।